وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 82، درس کا نمبر ہے 1716. آج کا موضوع کیا ہمارا دوزخ پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. ابراہیم نے کہا، کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، انتم وآباؤكم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، فإنهم عدو لي إلا رب العالمین، وہ میرے دشمن ہیں مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے. الذي خلقني فهو يهدين، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے. والذي هو يطعمني ويسقين، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وإذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 82. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. ابراہیم علیہ السلام کی باتیں جو انہوں نے کی وہ بیان ہو رہی ہیں، اور یہ دراصل مومنانہ صفات ہیں. ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. آج کا جو سبق ہے اس کا ترجمہ، اور والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اللہ وہ ذات ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا. تو لیکن پیغمبر تو آپ کو پتہ ہے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کی ہر بات جو ہے اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور یہ مومنانہ صفات ہیں. دراصل دیکھیں، انسان سے غلطی ممکن ہے، میں پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، یعنی مومن سے خطا ہو سکتی ہے، اور یعنی معصوم جو ہے، مومن معصوم نہیں ہوتے، لیکن وہ خطا کر سکتے ہیں، ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. تو بہرحال چھوٹی خطا یا بڑی خطا، اور ساتھ ساتھ عمل صالح جو ہے وہ جاری رہتے ہیں. مومن کی زندگی میں للہیت ہوتی ہے، ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا، اور وہ بڑے احتیاط سے پھونک پھونک کے زندگی کی راہوں میں قدم رکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے. بہرحال الایمان بین الخوف والرجا،
ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہے۔ یعنی انسان کو کبھی بھی دیکھیں، اس میں نقطہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی بے غور نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں چاہیے۔ نیکی دراصل ایک قسم کا فریضہ ہے، ایک تقاضا ہے بندگی کا۔ نیکی کرنا، نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، یقین کر لیں کہ اللہ میری منزل ہے اور مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب جو آپ زندگی گزاریں گے، میں آپ کو یعنی قرآن کے حساب سے کہتا ہوں کہ تمام زندگی آپ کا نیکی بن جائے گی، چاہے وہ پھر اس میں دنیا اور دین کا کوئی تمیز نہیں رہتی۔ ہر کام میں آپ کی للہیت آتی ہے، خواہ کہ آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی، سوتے جاگتے، آپ کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، تو یہ دراصل نیکی ہے۔ اب اس دوران ہو سکتا ہے کبھی خواہشات نفس کا غلبہ ہو جائے، یا آپ ٹھوکر کھا لیں، چھوٹی ٹھوکر بڑی ٹھوکر، لیکن اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے، مومنانہ صفت یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جب یہ اپنے یعنی جو ان سے غلطی ہو جائے اس پر اصرار نہیں کرتے، استقامت نہیں اختیار کرتے، اس پہ جمتے نہیں ہیں، برائی ہو جائے تو وہ فوراً جو ہے وَالَّذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ او کما قال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مومنانہ صفت بیان کی ہے کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے، کوئی وسوسہ یا جو، تو یہ بیدار ہو جاتے ہیں، تذکروا، ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو حقیقت ان کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ تو میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکیوں پہ کبھی بھی نہ اترائیں، کیونکہ خوف ایک دامن گین رہتا ہے۔ نفس اور شیطان جو ہے وہ طاق میں ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی خواہشات دنیا اس پر پیش ہو اور میں اسے گمراہ کر دوں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پھر جو بھی خطائیں انسان سے ہوتی ہیں اور تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، کیونکہ بخشنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہ بخش دے گا یوم حساب، قیامت کے دن۔ رب حب لی حکما و الحقنی بالصالحین، اب یہ دوسری مومنانہ صفت ہے، اے میرے رب مجھے کمال علم عطا فرما، حکم، و الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ شریک کر۔ دیکھیں اس میں یہ دونوں باتیں قابل غور ہیں۔ حکم کا کیا مطلب ہے؟ حکمت، دانائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے چیزیں جو ہیں، چیزیں ایسی دکھا جیسے کہ وہ ہیں، یعنی ان کی حقیقت سے مجھے آشنا کر دے۔ اس کو کہتے ہیں کشف الحقیقت۔ یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سنیں۔ یعنی دیکھیں، اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ایک مشین ہے، کوئی الیکٹرانک نئی مشین آئی ہے، ملٹیپل اس میں فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں، لیکن آپ جب تک اس مشین کی حقیقت کو نہ جانیں گے، اس کا استعمال کے طریقے کو نہ جانیں گے، تو اس مشین سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے۔ ہمارے سامنے یہ دنیا ہے، ہماری حقیقت اس جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہم روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ہماری حقیقت اس جسم کے اندر جو ہے وہ چھپی بھی ہے۔
تو بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان یعنی میں اور آپ، دیکھیں میں مضمون آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بس لگا ہوا ہے اور اوروں کے لیے لگا ہوا ہے. نہیں، میں آپ کے لیے لگا ہوا ہوں. اپنی نصیحت، اور پہلے میں خود نصیحت لوں گا اور پھر آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بذات خود. تو متوجہ رہیں. تو میں آپ کو وہ مشین کی مثال دے رہا تھا کہ ایک بہت سے فائدہ دینے والی مشین، کوئی نئی مشین آئی ہے، الیکٹرانک مشین ہے، آپ سنتے ہیں یار بڑا فائدہ ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا. پھر جب وہ فائدے آپ کو پسند آ جاتے ہیں، پھر آپ اس کے استعمال کا طریقہ پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی ہے کہ وہ اس کا استعمال بہت سے بٹن ہیں اور وہ تو آپ جاننا چاہتے ہیں. تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ یعنی مینول ہوتا ہے کہ بھئی پہلے آپ یہ کریں، اس کو کھولیں، اس کو یہ کریں، یہ فکس کریں، مثال کے طور پہ جو بھی. تو آپ جب وہ مقصد جان جائیں اور استعمال کا طریقہ جان جائیں تو پھر وہ مشین آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. ہم یعنی انسان جو ہے، اس کا جو وجود ہے یہ دراصل ایک ملٹیپل مشین کی طرح ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہ کائنات میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اسباب مکمل پیدا فرمائے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا؟ اچھا، اب اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اصل اس کا فائدے کا پتہ چلے گا یوم قیامت کو، یوم الدین، روز جزا کو پتہ. یعنی یہ اس کا فائدہ جو ہمیں نظر آئے گا، ہمارے سامنے نظر آئے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ. تو اچھا، پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں جائے گی، ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی. نتیجہ کچھ لوگ فمنہم شقی و سعید، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. یوم تبید وجوہم و تسود وجوہ، اس دن بعض چہرے جو ہیں روشن ہوں گے، منور ہوں گے، اور بعض چہرے کالے ہوں گے. تو یہ ہوگا قیامت کے دن، یہ ہمیں سامنے پتہ چل جائے گا، اور پھر امتیاز پیدا ہو جائے گا. مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی اور مومنوں کی ٹولی الگ ہوگی. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس دن مومنوں کی ٹولی میں ہوں گا. تو بہرحال اچھا، تو یہ ہے نا کہ میں آپ کو فائدے کا تذکرہ کر رہا تھا کہ فائدہ کا پتہ اصل میں اس دن چلے گا. لیکن اب آپ نے جاننا ہوگا، اب انسان کا مقصود، انسان یعنی ہمارے پاس جو دماغ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کیا مقصد ہے. اکثر لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں. لوگوں کا میں کیا مطلب، لوگوں کو میں کہوں گا اکثر مسلمان، ہم سب مسلمان جو ہیں وہ ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے. ظاہر کا ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ گویا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فائدے کے لیے بنایا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا ہم سب نے، اب یہ بات تو شیطان کی ہے اور ہم سمجھے ہیں کہ یہ یعنی ہماری سمجھ میں ایسا آ رہا ہے کہ ظاہر ہمارا مدعا ہے، تو ہم سب نے اپنا رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف. اللہ، ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے، اور ظاہر ہی ہمارا، ظاہر کی طرف ہماری توجہ ہے، التفات ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ساری زندگی ہماری گم ہو گئی. سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئی. آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دیکھیں دو رائے نہیں ہے. اگر آپ اس کو جھٹلائیں گے تو وہ آپ، یعنی اگر آپ اس قرآن کی اس بات کو جھٹلائیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے.
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی ظاہر کے لیے وقف ہے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں، اور ظاہر جو ہے وہ ہماری مدعا ہے۔ بہرحال تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس زندگی کو سمجھیں گے نہیں، اس کی حقیقت کو، تو پھر آپ ایک بیکار زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ وہ کیا زندگی ہے کہ جس کا وہ کیا انسان ہے؟ وہ انسان کہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ انسان یعنی اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، کیونکہ انسان تو خلیفہ ہے اللہ کا، اور اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دنیا کے فائدے کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر یہ جو ہے دنیا کے لیے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ تو ہمارا عام طور پہ ہم نے تو ظاہر کو مدعا بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کے مقصد سے ہم غافل ہیں، ہم سب لوگ، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اب دیکھیں قرآن سے ہم بے خبر ہیں اور بے خبر رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ابتدائی طور پہ صرف ناظرہ قرآن آپ پڑھنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن تو مومن و ہدل للمتقین ہے بھیا، ہدل للمتقین، جو پرہیزگار ہیں، جو محتاط ہیں۔ ہم تو غیر محتاط انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے طرز عمل کو دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، ساری ہماری سوچیں دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ رب حبلی حکم و الحقنی نہیں اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، زندگی کو ضائع نہ کریں۔ یہ زندگی پھر نہیں ملے گی آپ کو۔ مہلت صرف آپ کے سانس اکھڑنے تک ہے۔ جب آپ کی سانس اکھڑ جائے گی، بس بات پھر ختم ہو جائے گی، آپ کی کتاب بند ہو جائے گی۔ اس وقت ہم کتاب میں برائیاں لکھ رہے ہیں، گناہ لکھ رہے ہیں، ہم اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں، قبر کے لیے بھی، اور دوزخ میں جانے کا بھرپور ہم بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، ہماری زندگی تو دنیا کے لیے ہے۔ تو بس وہ آگ جس پر آپ کو یقین نہیں ہے، اور نہ جنت پر یقین ہے، یہ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اب یہ بخشش ہو جانا یہ بڑی بات ہے، لیکن بخشش ہوگی کیسے؟ کرے گا کون؟ بخشش کرنے والی ذات تو اوپر ہی ہے، اللہ کی بخشش۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ اللہ تعالیٰ نے آیت یاد دلا دی ہے سورہ ملک کی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ وہ لوگ جو بن دیکھے ڈر گئے اللہ سے، جو بن دیکھے ڈرتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب ہمارا ایمان تو بالغیب ہے، ہونا چاہیے۔ بالغیب ایمان مقبول ہے، اور ایمان بالمشاہدہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ بن دیکھے اللہ پر ایمان لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، بن دیکھے اس لحاظ سے تو ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کی روح اور اس کا ظاہر و باطن تو اللہ کا ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور آسمان اور زمین کا نور ہے، مطلب اللہ نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ ساری تخلیقات اللہ کی ہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور محمد کا نور اللہ کا نور ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں، محمد کا نور کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ تو کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے،
ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال دیکھیں باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، خطا یعنی جو مضمون میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر بخشش کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ بخشے ہوئے لوگ جنت میں جائیں گے، اور جن کی بخشش نہیں ہوگی وہ جنت نہیں جا سکتے اور جنت نہیں جائیں گے تو جائیں گے جہنم میں۔ جن کی بخشش نہیں ہوگی وہ جائیں گے جہنم میں۔ اب میں یہ بخشش کا مضمون کر رہا ہوں، یغفر لی پہ میں بات کر رہا ہوں، این یغفر لی خطیئتی، کہ وہ میری خطاؤں کو بخش دے۔ اب یہ خطاؤں کو بخشش، ایک تو یہ ہے کہ خطاؤں، کون سی خطاؤں کی بخشش ہوگی؟ جن پر اصرار نہ کرے کوئی، ان گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، امکان ہے، غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ جس پر گناہ پر اصرار شرک ہے، کفر ہے، بغاوت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اچھا، تو گناہوں پر اصرار وہ نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اور اللہ کو یعنی اللہ سے اپنی بخشش کروا لیں اس دنیا میں، اور بخشش کے کام ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بخشش کیسے کریں گے؟ تو وہ تو ایک آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس پر دوبارہ غور کریں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، جو بن دیکھے ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کے لیے بخشش ہے، لہم مغفرت و اجر، بہت بڑا اجر ہے۔ اب بن دیکھے کا یخشون ربہم، رب سے اگر آپ خوف خدا ہوگا تو پھر رب کی نافرمانی تو آپ نہیں کریں گے، آپ تو پھر احتیاط سے زندگی گزاریں گے۔ بن دیکھے، اگر آپ یعنی اللہ پہ اگر آپ کا یقین آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ یعنی زندگی اللہ کے وجود کا احساس کر کے گزاریں گے، تو ہر لمحے پھر آپ کو اللہ یاد رہے گا۔ اوہو، بڑا قیمتی مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پالو گے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا جو درجہ ہے احفظ اللہ، مطلب آپ اللہ کی یعنی اس کے اوامر اور نواہی کا خیال رکھو، جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جن سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کے احکامات کی حفاظت، تقوی۔ اور پھر جب آپ یہ رویہ اختیار کر لیں گے اللہ کی حفاظت کا، یعنی اس کے خیال میں زندگی گزاریں گے، اس کے لیے زندگی گزاریں گے، تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ اسے اپنے سامنے پالیں گے۔ تجد ہو تو جاہ کا ایک احساس ایسا ڈیولپ ہو جائے گا کہ آپ اسے اپنے سامنے پالیں گے۔ اللہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو مجھے امید ہے کہ میری خطائیں بخشش کر دے گا۔ میں یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ دیکھیں بخشش آپ نے یہاں کروانی ہے۔ انسان یا تو اللہ کی بخشش کے کام کرے گا یا اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرے گا۔ یہ بات نوٹ یعنی میں ذرا سپیڈ کم کر دیتا ہوں اپنی۔ ہم لوگ اس وقت دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، چھوٹا سا گروہ وہ ہے جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ بخشش کے کام کر رہا ہے، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے اس کا خیال رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، یعنی احتیاط، یعنی تقوی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہے، اپنے آپ سے غافل ہے، رب کے قرآن کی طرف اس کی پیٹھ ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آج سب مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اپنی کامیابی کے راستے کا پتہ نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اور یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ دنیا والے ہیں، یہ مفاد پرست ہیں اور مادہ پرست انسان ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کون؟ ہم لوگ، یہ بات نوٹ کر لیں، اور ہم اللہ کو ناراض کرنے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ جو برائے نام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کی حالت میں ہے۔ اللہ کے دین کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اسلام ہمارا طرز زندگی نہیں ہے، ہمارے لیے رسول کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم مومن بھی نہیں ہیں، ہم کلمہ طیبہ کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، اور اگر کوئی ہمیں بتا دے تو ہم ایسا ایمان لانے سے ہماری توبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہے۔ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی ہی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہ آئندہ بھی نافرمانی کی روش کو اختیار کیے رکھے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ آج کے مسلمان جو ہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ اگر خوف ہے تو آپ مجھے بتا دیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو بڑا خوف ہے آخرت کا، مجھے تو عذاب یعنی آگ میں جلنا ہی نہیں چاہتا، یہ آپ نہیں کہتے۔ اپنے دیکھیں، یہ تو آپ اپنے عمل سے کہیں گے، جنت کی طلب آپ اپنے عمل سے کریں گے، اور دوزخ سے پناہ جو ہے آپ نے اپنے عمل سے مانگی ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ہو گئی۔ یا اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، کام ہیں دوزخ کے، اور پھر آپ زبان سے بدتے نہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں اپنی، مطلب یہ بات جو ہے وہ چھوڑ دیں کہ ہم اللہ کی علاوہ جو ہے اللہ کا خیال رکھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آج کا مسلمان اللہ سے کٹا ہوا ہے، اور یہ کٹ کے زندگی گزارنے میں اپنی نجات سمجھتا ہے، یہ اللہ کی غلامی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ یہ خودرو گھاس کی طرح ہے، بس یعنی گھاس اگ گئی اور پھر سوکھ گئی اور ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی عقل نہیں استعمال کر رہے۔ اور یہ دوزخی جب جائیں گے نا تو وہ ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم یہاں دوزخ میں نہیں آتے۔ آج ہم لوگ نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہیں اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں، تو ہم نے جانا ہے جہنم میں۔ آپ بھرپور تیاری کریں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ جہنم میں آپ کے لیے خوب ایک تنگ سا گھرانہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہا ہے، آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی کی کوشش جنت کے لیے ہے اور کوئی دوزخ کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو جنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کا یقین ہے جنت پہ، اور جو دوزخ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کا دوزخ پر یقین نہیں ہے، ورنہ کوئی اپنے آپ کو سانپ سے نہیں ڈسواتا۔ قبر میں سانپ ہوں گے نا، لیکن آپ جو ہے وہ بے نمازی ہیں اور آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ بہرحال ان ساری باتوں پر غور کریں، خیر خواہی کے لیے میں نے یہ باتیں کی ہیں، آپ اس پر غور کیجئے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم